کوفہ میں ایک مرتبہ ایک رومی آیا اور اس نے علماء سے مناظرے کیے، یہاں تک کہ تمام علماء کو لاجواب کر دیا مناظروں میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بڑے امام وہ باقی رہ گئے تھے، تو طے یہ ہوا کہ اب ان سے بھی مناظرہ کیا جائے۔ وقت طے ہو گیا اور جگہ بھی طے ہو گئی، اور اب اس کا انتظار ہونے لگا۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے جو استاد سے وہ بڑے پریشان ہوئے، اور وجہ پریشانی کی یہ تھی کہ سارے علماء کو ہی لاجواب کر چکا ہے، تو اب جو ہے اس کو دندان شکن مسکت جواب دینا پڑے گا، تو اچھی بات ہے، اسلام کی بھلائی اور خیرخواہی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی چال بازی سے جو ہے وہ جواب دے دے، اور ہماری طرف سے اگر خاموشی ہوئی، لاجواب ہو گئے، تو پھر اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہوگی۔ یہ پریشانی آپ کو لاحق ہوئی۔ اسی پریشانی میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خنزیر ہے، وہ ایک درخت کو دیکھا کہ وہ درخت کو کھا جاتا ہے، اس کے تنے، اس کی شاخیں، اس کی ہریالی سب ٹہنیاں کھا لی، صرف تنا باقی رہ گیا۔ اتنے میں تنے میں سے ایک شیر نکلا اور اس خنزیر کو وہ مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اب پریشان کہ یہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ صبح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ استاد محترم پریشان ہیں، وجہ پوچھی تو آپ نے وجہ بیان فرما دی پریشانی کی۔ تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے استاد سے، ان کو امام صاحب فرمانے لگے کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی اور یہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ اور آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو درخت ہے وہ کوفہ کے سارے علماء ہیں، اور یہ رومی جو ہے جو مناظرے کے لیے آیا، اس نے تمام علماء کو مناظروں میں ہرایا، خاموش کیا، تو یہ تنا رہ گیا، تمام جو ہے وہ شاخیں اور ہریالی اس کی کھا گیا، اور وہ تنا آپ ہیں، اور آپ میں سے اللہ تعالیٰ ایک شیر کو یہ وہ باہر نکالیں گے جو اس رومی لعین کو جو ہے وہ شکست فاش دے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ شیر میں ہوں، اور کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو میں ضرور شکست دوں گا۔ تو آپ بڑے مطمئن ہوئے کہ آپ کے شاگرد تھے، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ بہت سمجھدار ہوشیار ہیں، تو اگر خواب کی میرے تعبیر بتا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اور بھی سمجھ بوجھ اللہ نے ان کو دی ہے، تو کوئی حکمت ہوگی۔ جب مناظرے کا دن آیا تو وہ رومی لعین بڑا ہوشیار تھا، وہ پہنچا، اور وہ جو ہے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مسجد میں آیا، اور بغیر کسی چون چرا کے دعوت دیے خود جا کر ممبر پر بیٹھ گیا، اور ممبر پر بیٹھ کر پھر کہنے لگا کہ ہاں آئیے، کون ہے میرے مد مقابل، آ جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں کہو کیا کہتے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی موجود اور علماء بھی موجود، ان کے سامنے آپ کے کھڑے ہو کر اس طرح اس کو للکارنا، اس کو بڑا تعجب بھی ہوا اور ہکا بکا رہ گیا کہ ایک نوجوان عالم ہے، یہ کس طریقے سے مجھے للکار رہا ہے۔ تو پھر وہ آگے سے سوال کرنے لگا، تو اس نے پہلا سوال یہ کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز موجود ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو؟ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، بتاؤ کہ تو گنتی جانتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ بتاؤ کہ ایک کے عدد سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، گنتی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گنتی کی ابتدا جس طریقے سے ایک سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح حقیقی ایک وہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ حیران رہ گیا، اور تمام لوگوں کے چہرے پر
جو ہے وہ بشاشت آ گئی۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ بتاؤ کہ اللہ کا چہرہ کس سمت اور جانب میں ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تو بتا کہ چراغ روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی کس سمت میں ہوتی ہے؟ کہنے لگا کہ اس کی روشنی تو ہر طرف ہوتی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب جو مجازی نور ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہے، اس کی روشنی ہر طرف ہے، تمام جہاں میں ہے، ہر طرف پھیلتی ہے، تو جو حقیقی نور ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی سمت سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اس کا نور موجود ہے، اس کا علم موجود ہے۔ تیسرا سوال اس رومی نے یہ کیا کہ ہر مکان کے لیے، ہر موجود کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے کہ کسی جگہ میں وہ چیز ہو، تو بتا کہ اللہ تعالیٰ کا کس جگہ ہے، وہ مکان کیا ہے، اللہ کہاں موجود ہیں؟ امام صاحب و مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ منگایا اور اس رومی سے کہا کہ یہ بتا کہ اس دودھ کے اندر جو ہے وہ مکھن ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہا کہ بتا کہ دودھ میں مکھن کس جگہ پر ہے؟ اس نے کہا سارے دودھ میں مکھن ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح سارے دودھ کے اندر مکھن ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ مکھن ہے، موجود ہے، لیکن جگہ اس کی متعین نہیں ہے کہ کس جگہ کون سے حصے کے میں جو ہے وہ مکھن ہے، اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے لیے کوئی جگہ کی تخصیص نہیں ہے۔ امام صاحب و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سن کر وہ ہکا بکا پریشان، اور آخر کار اس نے سوال کیا کہ اچھا چل یہ بتا کہ جو تمہارا خدا ہے، جو اللہ ہے، وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوشیار سمجھدار تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ تو نے جتنے سوال کیے میں نے جواب دیے، اور تو ممبر پر بیٹھا رہا اور میں نیچے کھڑا ہو کر تجھے جواب دیتا رہا، لیکن اب میرا حق بنتا ہے کہ میں ممبر پر بیٹھوں اور پھر تیرے اس سوال کا میں جواب دوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ وہ اتر گیا ممبر سے۔ آپ جو ہے ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے جو ہے اس کو تسلی بخش جواب دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت تجھ جیسے کافر کو، مشرک کو ممبر سے اتار کر نیچے کھڑا کر دیا ہے اور موحد کو جو ہے ممبر پر بٹھا دیا ہے۔ یہ جواب سن کر سارے علماء بھی حیران رہ گئے اور وہ بھی ہکا بکا رہ گیا، اور فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر روز کسی نہ کسی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اور اس وقت اللہ نے یہ کیا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ کافر حیران، فبہت الذی کفر، کہ وہ کافر حیران ہو گیا، اور اس کے بعد بھی وہ سارے جواب ملنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ شر فساد کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں پھر وہ قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے